ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جن سے ہم آپ کو وحی کے ذریعے مطلع کرتے ہیں، حالانکہ جب ان لوگوں نے یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا اور یوسف علیہ السلام کو پھینک دینے کی سازشیں کر رہے تھے، اس وقت آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، آپ کتنا بھی چاہیں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، اور آپ ان لوگوں سے ان پر کسی معاوضے کے طلبگار بھی تو نہیں ہیں، قرآن کریم تو تمام دنیا جہاں کے لیے صرف نصیحت ہے۔ یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور اس سے پہلے والی آیت کریمہ جو توفنی مسلما والحقنی بالصالحین پر ختم ہوئی تھی، وہ آیت نمبر 101 اور یہ جو آیتیں ہیں یہ 102، 103 اور 104۔ تو 101 پر حضرت یوسف علیہ السلام کا عجیب و غریب واقعہ جو قرآن کریم میں موجود ہے اور جسے خداوند قدوس نے احسن قصص یعنی سارے قصوں میں سب سے بہترین قصہ اس کے نام سے موسوم فرمایا، پورا قصہ اس بات پر ختم ہو گیا کہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ بقیہ واقعات کی وہ تفاصیل جو تاریخی روایات اور تورات وغیرہ میں مذکور ہے، ان میں سے بعض کا بیان کتابوں کے اندر بہت ہی صراحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے اور تمام مفسرین نے تقریباً انہیں بیان کیا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل تاریخ کے حوالے سے تحریر کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں 24 سال انتہائی امن و چین اور خوشگوار ماحول میں گزارے، پھر مصر ہی میں وفات کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت کی کہ مجھے لے جا کر میرے باپ حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس دفن کر دینا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وصیت کے مطابق انتقال کے بعد لے جا کر ان کے والد کے پہلو میں دفن کر دیا اور پھر مصر لوٹ آئے۔ انتقال کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر کتابوں میں ہے کہ 147 سال تھی، یعنی 147۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی کے طویل حصہ عمر کو مصر ہی میں گزارا اور جب ان کی عمر 110 سال کو پہنچی تو ان کی وفات ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وفات سے پہلے اپنے خاندان والوں سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ مجھ کو مصر کی زمین میں دفن نہ کریں، بلکہ جب خدا کا وعدہ پورا ہو کر بنی اسرائیل دوبارہ فلسطین یعنی آباء و اجداد کی سرزمین میں واپس ہوں تو میری ہڈیاں وہیں لے جا کر دفن کر دینا، سپرد خاک کر دینا۔ چنانچہ انہوں نے وعدہ کیا اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو ان کو حنوط کر کے یعنی ممی کر کے تابوت میں محفوظ رکھ دیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو اس تابوت کو بھی ساتھ لیتے گئے اور آباء و اجداد کی سرزمین میں ہی لے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے حنوط کو سپرد خاک کیا۔ حموی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر بلاتا میں ہے جو فلسطین کے علاقے نابلس کا ایک گاؤں ہے۔ یہ قبر ایک درخت کے نیچے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد اور ان کے نکاح کے سلسلے میں یہ ہے کہ عزیز مصر کے انتقال کے بعد عزیز مصر کی بیوی زلیخا سے حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح ہو گیا تھا۔ زلیخا کے بدن سے حضرت یوسف علیہ السلام کے 3 بچے ہوئے تھے، افرائیم، میشا اور رحمت نامی ایک لڑکی۔ افرائیم کے نسل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم حضرت یوشع بن نون ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی ہوئے، اور رحمت یہ مشہور صابر و شاکر پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ پورا قصہ عجیب و غریب ہے اور اس کے اندر ارباب بصیرت کے لیے اخلاقی اور زندگی گزارنے کے بہت ہی اہم مسائل موجود ہے،
جس کو پڑھ کر سمجھ کر آدمی اپنی زندگی کی کامیابی کو بہت ہی قریب دیکھ سکتا ہے۔ یہ والی آیت جو 102 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ۔ اس کے بارے میں عرض ہے کہ در حقیقت اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ثابت کیا گیا ہے، کیونکہ گزشتہ زمانے کے کسی واقعے پر اور اس کے تمام جزیات پر مکمل اور صحیح طریقے سے واقف ہونے کا ذریعہ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ جاننے والوں سے اسے سنا گیا ہو، یا واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہو اور پڑھ کر معلوم کیا گیا ہو، یا یہ کہ جب واقعہ رونما ہوا تو اس وقت بذات خود آدمی وہاں موجود ہو۔ اور سب سے اہم ذریعہ یہ ہے کہ وہ وحی الہی کے ذریعے اس کا علم حاصل کیا ہو۔ یہاں اگر تھوڑا سا غور و تدبر کیا جائے تو بڑی آسانی کے ساتھ یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق میں پہلے تینوں ذریعے مفقود ہیں، یعنی پہلے تینوں ذریعوں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علم حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کی ولادت سے ہزاروں سال پہلے کا ہے، لہذا آپ کے وقوع واقعہ کے وقت یعنی جب واقعہ رونما ہوا اس وقت وہاں موجود ہونے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور پورا عرب اس بات سے واقف تھا کہ آپ امی محض ہے، آپ نے کسی کے سامنے نہ زانو تلمس طے کیا اور نہ کسی کے ساتھ پڑھا، اس لیے بائبل وغیرہ میں پڑھ کر بھی جاننے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اور کسی سے سن کر جاننے کا بھی کوئی موقع آپ کو حاصل نہیں ہوا، کیونکہ ملک شام کا ایک سفر آپ نے بچپنے میں ہی اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ کیا تھا، مگر راستے سے واپس چلے آئے تھے، اور دوسرا سفر بس سلسلہ تجارت چند دنوں کا کیا تھا، جس میں کسی یہودی عالم سے ملاقات اور بات چیت کا کوئی خاص واقعہ تاریخ کی کتابوں میں نہیں گزرا۔ اور پھر یہود تو خود بھی قرآن کے بیان کردہ تفصیلات سے ناواقف تھے، اس لیے بھلا ان کے بتانے کا بھی کیا سوال پیدا ہوتا کہ وہ اتنی تفصیلات کے ساتھ بتاتے جتنا قرآن نے بتایا۔ تو پتہ چلا کہ اب صرف وحی الہی کا ذریعہ رہ گیا کہ اسی کے ذریعے معلوم ہونے کی صورت باقی ہے، یعنی پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی الہی سے بتایا، اور جس انسان کے پاس خدا کی طرف سے وحی آتی ہے وہ اللہ کا نبی اور رسول ہوا کرتا ہے، لہذا یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں اصل میں آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کو ثابت کرنا ہے، آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کا اس بات۔ قرآن کریم نے یہاں صرف اس بات کا تذکرہ کیا کہ آپ وہاں موجود نہ تھے، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، کسی دوسرے سے سننے یا کتاب وغیرہ میں پڑھ کر معلوم کر لینے کا تذکرہ تو کیا ہی نہیں۔ تو اس کی وجہ اصل میں وہی ہے جو آپ کے سامنے آ گئی کہ آپ تو امی محض ہیں، اور پورا عرب اس بات پر واقف ہے، اور آپ کے اسفار وغیرہ سے بھی واقف ہے کہ کوئی ایسا سفر نہیں ہوا جس میں آپ تعلیم و تعلم کا سلسلہ قائم کریں۔ اس لیے یہاں صرف آپ کو یہ بات ہی ماننی پڑے گی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتلایا، اور یہ پورا واقعہ وَمَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا، یعنی نزول قرآن سے پہلے نہ آپ اس واقعے سے واقف تھے اور نہ ہی آپ کی قوم۔ اور اس کے بعد والی آیت وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اور اکثر لوگ یقین کرنے والے نہیں ہیں اگرچہ آپ کتنا ہی چاہیں۔ یہ اس بات پر ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت کا ماقبل سے ربط اور شان نزول یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو یہود اور کفار مکہ نے مشترکہ طور پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کی رسالت و نبوت کا امتحان لینے کے لیے پوچھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کا یقین تھا کہ جب واقعہ صحیح بیان کر دیا جائے گا تو یہ لوگ ایمان لے آئیں گے، مگر پورا واقعہ بیان کر دینے کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو آپ کو بے حد رنج ہوا۔ اسی پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ آپ جتنا چاہیں یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو آیت کریمہ کا مفہوم یہی ہے کہ آپ کی رسالت و نبوت کی واضح دلیلوں کے باوجود اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، چاہے آپ کے دل سے یہ بات کتنی ہی لگی ہوئی کیوں نہ ہو کہ یہ لوگ ایمان لے آئے، کیونکہ ایمان کی دولت علم اور دلائل سے نہیں بلکہ توفیق خداوندی سے ملا کرتی ہے۔ لہذا آپ اپنے فرض منصبی کو ادا کرتے رہیے، ان کے ایمان نہ لانے پر رنج و غم ہرگز مت کیجیے۔ اور وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، اس آیت کریمہ کا حاصل یہ ہے کہ آپ تو اخلاص کے ساتھ احکامات خداوندی کو ان تک پہنچانے کا فریضہ ادا کر رہے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ اس پیغام پہنچانے پر ان سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کر رہے، جبکہ قریش مکہ کا حال تو یہ ہے کہ بغیر اجرت وہ کسی کام کے کرنے کا
تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اور پھر قرآن تو ایک عمومی نصیحت کی چیز ہے، پوری دنیا کو اس نے عبرت و نصیحت کا پیغام دے رکھا ہے، اور اس پر کسی اجرت کا بھی مطالبہ نہیں۔ تو جو یقیناً اس پر ایمان لائے گا اس کے لیے رحمت اور بصیرت اور دنیا اور آخرت دونوں میں منافع اور فائدہ ہوگا، اور جو اس کا انکار کرے گا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل اور رسوا ہوگا۔ آپ کا کام ہے آپ اپنی نبوت اور رسالت کا فریضہ انجام دیتے رہیے۔ جو لوگ ایمان لائیں گے وہ توفیق خدا بندی سے لائیں گے، جو نہیں لائیں گے اس کی ہلاکت اسی کے ذمہ ہوگی۔